معزز سامعین، آداب اور پروگرام خیر اندیش میں خوش آمدید۔ ساتھیو، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے جا دوری اور میل ملاپ میں کمی ہمارے معاشرتی تعلقات میں سنگین مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہیں، خواہ خاندان ہو یا دوست، تو ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی اور غیر سمجھوتے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دوری نہ صرف جذباتی طور پر ہمیں کمزور کرتی ہے بلکہ اس سے نفسیاتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ میل ملاپ کی کمی صرف فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرتی تانے بانے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھیں۔ جی سامعین، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، موجودہ دور میں جہاں بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں، وہیں دیگر مسائل کی طرح ایک مسئلہ عدم برداشت ہے۔ اس کا اثر ہمارے معاشرتی تعلقات اور خاندانوں اور کاروبار پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ سامعین، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا تھا، اور ہوا یوں کہ ہر کوئی اپنی پسندیدہ فلم کے بارے میں بحث کرنے لگا۔ جبکہ ایک نے کہا فلاں فلم بہت زبردست ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں، وہ بالکل بیکار تھی، اور پھر بحث اتنی بڑھ گئی کہ سب نے ایک دوسرے کو سننا ہی بند کر دیا۔ تو میں سوچ رہا تھا، کیا یہی عدم برداشت نہیں ہے؟ آپ نے بالکل درست کہا، مگر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن ایسا ہی کچھ ہمارے زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے یقیناً غور کیا ہوگا کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کے خیالات اور رائے کو کم ہی برداشت کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے دوستوں یا خاندان کے اندر ہوتا ہے بلکہ ہمارے دفاتر اور کاروبار میں بھی یہی مسئلہ درپیش ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے آئیڈیا پر سوال اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص آپ کا دشمن ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ ہم زیادہ تر دوسروں کی رائے کو برداشت کرنے کے بجائے اسے ایک چیلنج سمجھتے ہیں، اور پھر تعلقات میں دراڑ آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ میرے دوست کا ہے۔ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ چھوٹے سے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ ان کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے، وہ ایک دوسرے کی بات سننا ہی بند کر دیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ان کا کاروبار متاثر ہوا بلکہ دونوں کے درمیان تعلق بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کاروبار میں نہیں بلکہ ہمارے خاندان اور دوستی میں بھی اگر ہم ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیں اور برداشت کریں تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل، اور جب ہم بات کرتے ہیں برداشت کی تو یہ صرف دوسرے کی رائے سننے تک محدود نہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے احساسات اور جذبات کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ جیسے اگر کسی کو آپ سے کچھ کہنا ہو اور آپ اس کی بات پر فوراً رد عمل نہ دیں بلکہ تھوڑا سا وقت لیں تو آپ کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ یعنی ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس میں بھی وقت کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ بس جلدی سے کچھ کہہ دینا ہی بہتر ہے، لیکن اب مجھے آپ کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ جی بالکل، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور یہ بات خاندانوں میں بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر یا والدین کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کو ان کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم صرف اپنے نقطہ نظر پر اڑے رہیں گے تو وہی مسائل پیدا ہوں گے جو ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے اندر برداشت کی مشق کرنا ہوگی، جیسے ورزش کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑی مشکل لگے گی لیکن پھر ہم اس میں ماہر بن جائیں گے۔ عزیز ساتھیو، پروگرام خیر اندیش آپ کے خیالات، آراء اور تجربات کا آئینہ ہے۔ سامعین کے خطوط اور رائے کو شامل کر کے ہم اپنے پروگرام کو اور بھی معنی خیز اور اثر انداز بناتے ہیں، کیونکہ آپ کی آراء ہماری قوت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے محمد حفیظ انجم صاحب لکھتے ہیں کہ
انچارج پروگرام زندگی دا چانن PCRM فیصلہ آباد. آداب عرض ہے پروگرام زندگی دا چانن سنا جو پادری آکاش اور پادری عادل مشتاق نے پیش کیا، بہت اچھا لگا. پادری صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے جس میں انہوں نے ایک شخص کے کٹے ہوئے کان کو جوڑا سنا، بہت اچھا لگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندوں کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، واقعی بہت اچھا پروگرام ہے. زندگی دا چانن پروگرام پیش کرنے پر میری طرف سے پادری آکاش اور پادری عادل مشتاق کو بہت بہت آداب. محمد حفیظ انجم صاحب، ہمارے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ آپ نے پروگرام زندگی دا چانن کو خلوص دل سے پسند فرمایا، کیونکہ یسوع المسیح کا ہر معجزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی قدرت کبھی کم نہیں ہوتی. یہ معجزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہر مشکل کے بعد خدا کی طرف سے ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہو. پروگرام کو سراہنے کے لیے تشکر قبول فرمائیں. سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے سید وزیر علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ السلام علیکم، اللہ تبارک تعالیٰ آپ اور آپ کے پورے خاندان کو تندرست، توانا اور سلامت رکھے. سندھی پروگرام سچو پیار بھیجنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سندھی زبان میں آپ ایک عظیم خدمت سر انجام دے رہے ہیں. سندھی زبان میں کچھ پروگرام اور کہانیاں میں نے پہلے بھی سنی ہیں، لیکن اتنے اچھے، پیارے اور فطری انداز میں دل کی گہرائیوں سے اور بے لوث محبت کے ساتھ پروگرام پیش کرتے ہیں. اس انداز میں نے پہلے کبھی کسی بھی شخص سے کسی بھی جگہ سے سندھی زبان میں ایسا پروگرام نہیں سنا ہے جو دل میں اس قدر اتر جائے، کیونکہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں لگتا کہ آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں یا کوئی کہانی سنا رہے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ اپنی آڈینس سے دلی طور پر، سچے طور پر بے پناہ محبت رکھتے ہیں. جبکہ سامعین، عبدالغنی سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ سندھی زبان میں آپ کا یہ پروگرام بہت زبردست ہے. سید وزیر علی شاہ صاحب اور عبدالغنی سولنگی صاحب، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمارے سندھی پروگرام کو پسند کیا. آپ کی حمایت اور محبت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. آپ کی اس محبت بری پذیرائی اور خوبصورت دل سے تشکر گزار ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ پروگرام سچو پیار آپ کے دل تک پہنچا. آپ کی محبت اور دلچسپی کے لیے پھر سے بے حد تشکر. ہم دعا گو ہیں کہ ان پروگرامز کے ذریعے آپ کی زندگیوں میں مزید خوشیاں اور برکتیں آئیں. سامعین، پروگرام خیراندیش کے حوالے سے شفاقت باجوہ صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. PCRM کی پیشکش پروگرام خیراندیش میزبان امجد رشید صاحب اور فائقہ شفیق صاحبہ کی زبانی پروگرام کو بخوبی اچھے طریقے سے سنا، جس میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے لیول سے ہو اور اپنے تجربے سے ہو. اور اس کے علاوہ پروگرام خیراندیش میں ایک حمدیہ کلام پیش کیا گیا اور سامعین کرام کے خطوط اور میسج پروگرام میں شامل کیے گئے. پروگرام بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا. پروگرام تعریف کے قابل ہے. شفاقت باجوہ صاحب، ہم ممنون ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا اور پروگرام خیراندیش کے حوالے سے ہماری ناتواں خدمات کو سراہا. آپ کی قیمتی آراء نے پروگرام کو حقیقی رونق بخشی. ہمیں امید ہے کہ آپ یوں ہی پروگرام کو سماعت فرماتے رہیں گے. خداوند تعالیٰ آپ سمیت تمام اہل خانہ کو آسمانی برکات سے نوازے. آمین. سامعین، غزل کے چند اشعار. برائے نام صحیح صاحباں ضروری ہے، زمین کے لیے آسماں ضروری ہے. تعجب ان کو کیوں ہے میری خود کلامی پر، ہر آدمی کا کوئی رازداں ضروری ہے. ضرورت اس کی ہمیں ہے مگر یہ دھیان رہے، کہاں وہ غیر ضروری اور کہاں ضروری ہے. کہیں پہ نام ہی پہچان کے لیے بہت ہے، کہیں پہ یوں ہے کہ کوئی نشان ضروری ہے. کہانیوں سے ملال ان کو نیند آنے لگی ہے، یہاں پہ اس لیے وہ داستاں ضروری ہے. سامعین، آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.